अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। 3 दिन के बाद पाकिस्तान अपना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मैच बेंगलोर में इंडिया के साथ खेलेगा और ठीक उसी दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मैच पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। अवाम देखेगी कि इन दोनों में फतह किसकी होती है, पाकिस्तान बेंगलोर में जीतता है या हारता है, और मियां साहब पाकिस्तान में आइन से और हुकूमत पाकिस्तान से जीतते हैं या हारते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त के लिए कल नैब को नोटिस जारी कर दिया गया और कल तक जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने समाअत की। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जब नवाज शरीफ साहब के वकला ने दाखिल की तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अदालत के सामने वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, इसलिए हिफाजती ज़मानत अता फरमाई जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से हुकूमत पाकिस्तान को रोका जाए। नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में सज़ा सुनाई गई थी और तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया था। इन केसेस में तिब्बी बुनियादों पर वो रिलीफ हासिल करके इलाज करवाने बरतानिया तशरीफ़ ले गए थे। नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन 1:30 बजे दायर की गई। 15 मिनट के बाद उस पर नंबर भी लग गया, 25 मिनट के बाद उस पर बेंच बन गया और आधे घंटे बाद समाअत शुरू हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर साहब बिन बुलाए अदालत में पहुंच गए और नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी फरमा दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, चीफ जस्टिस गुड टू सी यू जा चुके हैं और नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं और नून लीग के मुताबिक नए चीफ जस्टिस साहब नून लीग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सो नवाज शरीफ साहब जो कि बगैर 100% अश्योरेंस या डील के कोई काम नहीं करते, वो समझते हैं कि उनके लिए अभी पाकिस्तान आना आसान है। इन तमाम केसेस में प्रोसिक्यूशन हुकूमत पाकिस्तान है और नैब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने अपना अपना केस मियां साहब के ख़िलाफ़ अदालत में लेकर जाना है, मगर उधर भी मिजाज बदल चुका है नैब में और हुकूमत में। और नवाज शरीफ नवाज शरीफ को रिलीफ 2 लेवल्स पर चाहिए। पहला तो राहदारी ज़मानत है कि अदालत उनको कहे कि ठीक है, ज़मानत होने तक आप आज़ाद हैं। अगर उनको ये ज़मानत नहीं मिलती तो हुकूमत पाकिस्तान पर ये फ़र्ज़ है कि उनको जहाज़ के अंदर से ही अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता मफरूर की है। फिर अदालत क्या अपील के फ़ैसले तक उनको ज़मानत देती है। यहाँ भी अदालत के सामने एक सज़ा याफ्ता मफरूर मौजूद है और उनको जिन कंडीशंस के साथ मुल्क से बाहर भेजा गया था वो ऑलरेडी उनको वायलेट कर चुके हैं। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अहमद, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब इस फार्मूले के तहत इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या लोगों की सपोर्ट उनको इस फार्मूले के तहत मिल जाएगी? क्या कहते हैं आप? जी राना साहब, इमरान खान साहब को इजाज़त दी गई कि वो फ़ोन पे अपने बच्चों से बात कर सकें। कल सोलंकी साहब भी पीटीआई के शफकत महमूद साहब से मिले, जो कोई बच बचा के पीटीआई में रह गए हैं उनसे, और अब टिकटों की तकसीम का मामला है। उम्मीद ये है कि शायद पंजाब में क्लीन स्वीप कर जाए पीटीआई। इलेक्शन होते अब नज़र आ रहे हैं। अभी तक सिचुएशन वैसे ये गुम वाली है, 2 दिन में इलेक्शन होते नज़र आते हैं, 2 दिन में फिर गायब हो जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का आना का ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि वो चूँकि बगैर डील के आते नहीं, तो वो इलेक्शन की डील लेके आए हैं और अपनी फतह की डील लेके आए हैं। और फतह भी जो आजकल जो बात हो रही है उसी तरीके से राना साहब कल परसों भी हमने इस पर बात की थी कि बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट अरकान जीत जाएंगे जो बेसिकली पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीतेंगे। बाद में उनको ये समझा बुझा के
نون لیگ میں شامل کروا دیا جائے گا یا کوئی نئی پارٹی بنا کے اس میں شامل کروا دیا جائے گا جس کو لیڈ نواز شریف صاحب کریں گے اور وہ پھر وزیر اعظم بن جائیں گے. کیونکہ میاں صاحب کے پاس ووٹ تو نہیں ہے, سیٹیں بھی نہیں ہوں گی, کچھ تھوڑی بہت جیت لیں گے, باقی کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں گے, باقی پارٹیاں ہوں گی, پی ٹی آئی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, تو یہ مل ملا کے پی ڈی ایم کے ذریعے کچھ حکومت بنائیں گے. یہ ایک فارمولہ تھا. آج کل پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں نا وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا صاحب لوگ اب بڑے سمجھدار ہیں. اب اگر کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں تو اس کے بعد یہ کروا لیں. نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب ان کو ضمانت دے دی جائے ان کیسوں میں جو ان کے خلاف ہیں, تو لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں صاحب. اب لوگ بہت زیادہ جتنے زیادہ انالیسز ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ انالیسز عوام میں پھیل چکے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو امید ہے لوگوں کے کہ نواز شریف صاحب جیت جائیں گے, اس طریقے سے جیت جائیں گے, بالکل بڑا اچھا فارمولہ, جیت بھی جائیں گے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد لوگ ان کو پھر دوبارہ ووٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان کی آنے والی اولاد عوام میں جائے اور پھر ان کو ووٹ ملے. یہ آخری 1-2 الیکشن ہی ہیں, اس کے بعد ان کو ووٹ ملنے کے درکنار یہ لوگ گھر سے نکلنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. میرا یہ خیال ہے. لوگوں میں غم و غصہ اور مصیبتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ایک سے ایک بڑھ کے ہر سب کو یہ نظر آتا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے, ڈیل نہیں ہو رہی, تو اس کا غصہ ہے عوام کو. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. جی رانا صاحب. احمد, میاں صاحب اور عمران خان صاحب کی تو ہم بہت باتیں کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں کرکٹ کا بھی بتائیے, کیونکہ جمعے والے دن 2 بڑے اہم میچز ہیں جن میں سے ہم نے نواز شریف صاحب کے میچ پہ تو بات کر لی. تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستان کی ٹیم کا مورال کیسا ہے اور وہ کن لائنوں پر سوچ رہے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, سعود شکیل ہمارے ایک بیٹسمین ہیں, انہوں نے بڑا شکوہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی شائقین جو ہیں وہ ہمیں ورلڈ کپ میں نظر نہیں آ رہے, اس کا ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے. جی ویسے انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی. پاکستانی شائقین 50, 60, 70, 100 بھی ہو جائے نا تو وہ گراؤنڈ میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, جیتے گا بھی جیتے گا, پاکستان جیتے گا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ. انڈیا نے ویزا ہی نہیں دیے. انڈیا نے بڑی گیم کھیلی ورلڈ کپ, انہیں پتا تھا ہمارے یہاں, تو انہوں نے پاکستانی شائقین کو ویزا ہی نہیں دیے. اب وہ 1000 بندے ہوں, 2000 بندے ہوں, ٹکٹوں کے حساب سے پاکستانی جائیں, انڈیا میں رہیں, پھریں, سیر کریں, میچ دیکھیں. انڈیا نے ویزا ہی نہیں دیا, کھلاڑیوں کو بھی لیٹ دی. اس سے کیا ہوا کہ جو جوش ولولہ سپورٹ ہمارے کھلاڑیوں کو ملتی ہے شائقین سے وہ نہیں مل رہی. یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن ہماری ٹیم کو انڈیا کے اندر بغیر سپورٹ کے کھیلنا بھی سیکھنا چاہیے. ہاں یہ ایشو ضرور رہا ہے کہ ہماری ٹیم کے بہت زیادہ کھلاڑی ایسے ہیں جو انڈیا میں کھیلے ہی بہت کم ہیں. یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا. اور جب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہوا, لیکن اگلے میچوں میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اگر اچھی پرفارمنس ٹیم دے جاتی ہے تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں دوبارہ ٹیم کے ساتھ آ جائیں گی. ہوتا کیا ہے جب ہماری ٹیم جیتتی ہے, اور پچھلے کچھ عرصے میں یہی ہوا کہ جب سرفراز کپتان تھے تو سرفراز کی کپتانی میں جب مڈل آرڈر بریک ہونے لگتا تھا تو سرفراز ایز اے بیٹسمین خود آگے کھڑا ہو جاتا تھا. جب پاکستان نے آخری چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی اس میں یہی ہوا کہ 3 میچوں میں جب بالکل پاکستان کا جیسے ہی اوپننگ بریک ہونے لگی تو سرفراز نے سٹینڈ لیا اور سکور کو پھر آگے تک لے گیا, اور درمیان والا جو سکور ہوتا ہے وہ 125 سے لے کے پھر 250 تک کا 100 سکور ہوتا تھا, اس میں سرفراز خود رول پلے کرتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کے 3 اہم میچ جیتا اور پھر فائنل بھی جیت گیا انڈیا کے خلاف. انڈیا نے پاکستان کو نہیں کھیلا ہوا تھا, اس کا بالرز نے بھی ایڈوانٹیج لیا. اب سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب ہمارے ہاں روکنے والا ایک بیٹسمین نہیں ہے. بابر اعظم پہ توقع تھی لیکن بابر اعظم شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں جن میچوں میں, تو درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک بیٹسمین ضرور ایسا ہونا چاہیے جیسے سرفراز تھا. اور میرا یہ خیال تھا کہ بابر اعظم نے کپتانی لینے میں تھوڑی سی جلدی کی ہے. اگر سال 2 رک جاتے تو تھوڑی سی زیادہ میچورٹی کے ساتھ کھیل سکتے اور زیادہ بہتر ہو جاتے. خیر جیتے ہیں, ریکارڈ ان کا بھی اچھا ہے, ریکارڈ سرفراز کا بھی بہت اچھا رہا تھا, T20 میں تو بہت خاص تھا. تو ابھی بھی ٹیم اگر 2-3 میچ جیتتی ہے اور اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیتی ہے تو رضوان اچھی بیک بون ہے, باقی بھی اچھے بیٹسمین ہیں جو کھڑا ہو کے کھیل لیں تو اچھا سکور کر لیں. 340-45 والا ایک سکور ایک میچ جیتا ہے, اگر 2-3 میچ اور ایسے جیت جائیں تو ٹیم پھر اگین سپر سپیڈ میں آ سکتی ہے اور پھر کسی بھی ٹیم کو بھی ہرانے کی صلاحیت دوبارہ اسی پوزیشن میں دوبارہ آئے گی جیسے ورلڈ کپ سے پہلے تھی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب کو جیل کی دیوار توڑ کر ایک بڑا کمرہ دیا گیا اور علیمہ خان صاحبہ نے آج عدالت سے ان کے لیے ایک ایکسرسائز سائیکل بھی اپروو کروا لی. جج صاحب نے کہا سائیکل تو کیا محترمہ, ہم تو عمران خان صاحب کو موٹر سائیکل بھی دے دیں گے. اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جناب سوئمنگ پول کے علاوہ
وہ ہر قسم کی سہولت عمران خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو جیل میں یہ ساری سہولتیں موجود ہوں تو سزا کس چیز کی ہوئی۔ بہرحال یہ فارمولہ اب جب ان کی اپنی باری آئی، پی ٹی آئی کی اپنی باری آئی، تو یہ فارمولہ کی اس کی بات کرنا بھی جرم ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی جو ریلیف ملنے جا رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی لیں گے۔ میرا سوال عوام سے ہے، کیا گامیں، جیب کترے اور تیفے چھری مار کو بھی عدالت میں حاضری کے دوران جج صاحب گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ کیا یہ دونوں بھی مرسڈیز میں بیٹھ کر کسی ریسٹ ہاؤس میں پہلی رات گزارتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح آدھے گھنٹے میں سماعت کی سہولت موجود ہے؟ کیا گامے اور تیفے کو بھی راہداری ضمانت اسی سوئفٹ طریقے سے مل جاتی ہے؟ 21 اکتوبر کو ہمیں ان تمام سوالات کا جواب مل جائے گا، لیکن کیا میرے اس سوال کو آپ سمجھے ہیں؟ کیا کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے یا ابھی بھی نہیں آئی؟ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔